بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل ڈن۔ بے ساختہ کرنل بخش نے داد بڑے لہجے میں کہا۔ وہ اشونی کمار کے ساتھ یہاں سے قریباً 1 فرلانگ دور ایک چھوٹے سے نالے پر کھڑے تھے، جس کا سلسلہ آگے جا کر اس کچے راستے سے ملتا تھا جو گنگا نگر کی طرف جانے والا تھا۔ انہیں اس بات کی امید تھی کہ گنگا نگر تک جانے کے لیے سلیم ضرور یہی رستہ اختیار کرے گا۔ آگ کے شعلے بلند ہوتے اشونی کمار نے بھی دیکھے تھے، لیکن اس بات کی ابھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ جب کرنل بخش کے منہ سے ویلڈن نکلا تو وہ سمجھ گیا یہ وائٹ فلاور کا ہی کارنامہ ہے، جس نے اپنے طاقت میں آنے والے بھارتی فورسز کو پہلا بھرپور سرپرائز دیا تھا۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ کرنل بخش نے معمول سے زیادہ احتیاطی تدابیر کیوں اپنائی تھی۔ وائٹ فلاور کے پہلے ہی حملے نے کیپٹن اشونی کمار کو احساس دلا دیا کہ یہ کوئی معمولی جاسوس نہیں ہے، بلکہ ان کا مقابلہ ایک انتہائی تربیت یافتہ کمانڈو سے تھا جس سے کوئی بھی امید کی جا سکتی تھی۔ اپنے جوانوں سے کہو بی ایس ایف والوں کو حالت کرم پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں اور گرین بیلٹ کی طرف سے دور دور تک چھپ کر پوزیشن لے لیں۔ خبردار، کوئی بھی معمولی سی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ کرنل بخش، جس نے اندھیرے میں دیکھنے والی دوربین آنکھوں سے لگا رکھی تھی، اپنے نائب کیپٹن اشونی کمار سے مخاطب ہوا، جس نے فوراً ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے لانگ رینج واکی ٹاکی پر کرنل کا یہ حکم آگے پہنچا دیا۔ بھارتی فوج کے اس خصوصی کمانڈو دستے نے، جس کی کمان فی الوقت کیپٹن اشونی کمار کر رہا تھا، حکم موصول ہوتے ہی اپنی پوزیشنیں چھوڑ دیں اور وہ اتنی تیزی سے مطلوبہ کیموفلاج ایریا کی طرف بڑھنے لگے۔ اشونی کمار پر اب کرنل بخش کی غیر معمولی صلاحیتوں کا بھی ادراک ہو رہا تھا۔ کرنل بخش نے پہلے سفید پھول کے آپریشن گرفتاری کے لیے اگلے ہی روز ہونے والی اس کانفرنس میں اب اشونی کمار کے ساتھ شرکت کی تھی، جو بھارتی بارڈر سیکورٹی فورسز کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا تھا۔ اس نے گرفتاری کے مشترکہ آپریشن پر ہی رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن 15 کمانڈو کے اس خصوصی دستے کو کمال ہوشیاری سے الگ رکھا تھا اور یہ لوگ ایک الگ منصوبے پر اس کے احکامات کے مطابق عمل پیرا تھے۔ ان کے سامنے اچانک ہی دن طلوع ہو گیا تھا۔ یہ بھارتی بارڈر سیکورٹی فورسز کے وہ لوگ تھے جو وائٹ فلاور کے اس حملے سے بکھلا کر اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے اور اپنا غصہ روشنی راؤنڈز پر نکال رہے تھے۔ گدھے کہیں کے، کرنل بخش نے اگلا فقرہ کہا۔ اس کی اپنی لگائی آگ کی روشنی کیا کم تھی؟ الو کے پٹھے زمین پر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اب آسمان پر تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ سر، یہ لوگ سارا کھیل بگاڑ دیں گے، انہیں روکنا چاہیے۔ اشونی کمار کو بھی اس کی حرکت پر غصہ آ گیا تھا۔ کرنل بخش نے اس کے ہاتھ سے واکی ٹاکی پکڑا اور دوسرے ہی لمحے وہ اپنے عقب میں موجود بی ایس ایف کے کمپنی ہیڈ کوارٹرز میں اس کے کمپنی کمانڈر سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کمپنی کمانڈر کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ اپنے نوجوانوں کو روشنی راؤنڈز فائر کرنے سے روک دے۔ کمپنی کمانڈر کو شاید اس کی بات کی جلدی ہی سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ اس نے دوسرے ہی لمحے اپنے بکھلائے ہوئے پلٹون کمانڈر کو ڈانٹ کر اس حرکت سے منع کر دیا تھا۔ روشنی راؤنڈز کی فائرنگ اب رک چکی تھی۔ کچھ نہیں سر، گھاس میں چھپے 3 سور سیدھے ہمارے جوانوں کی طرف بھاگتے آ رہے تھے۔ اگر انہیں نہ مارا جاتا تو نقصان کا اندیشہ تھا۔ میں نے ان پر فائرنگ کا حکم دیا تھا۔ بلڈون کمانڈر نے اپنی دانست میں کرنل بخش کو مطمئن کرنا چاہا۔ شٹ اپ! کرنل نے اتنی زور سے اسے ڈانٹا تھا کہ اس کے ساتھ موجود کیپٹن اشونی کمار سہم کر رہ گیا۔ گدھا کہیں کا، کبھی روشنی راؤنڈ چلا کر اور کبھی فائرنگ کر کے اس نے اپنی ساری پوزیشنوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ او مائی گاڈ! میں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ سارا آپریشن آرمی خود کرے، لیکن بھگوان جانے ان دلی والوں کی عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہے۔ خامخواہ بی ایس ایف کو اس آپریشن کا حصہ بنا کر ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ کرنل بخش نے واکی ٹاکی سے تھماتے ہوئے کہا۔ سر، ہم پچھلے مورچوں میں موجود کمپنی کو الرٹ کر دیں۔ ممکن ہے اس کی طرح؟ نو مائی بوائے، نو، ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں یہ خامخواہ چاروں طرف سنسنی پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ یہی تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بد نظمی سے اس کے پیچھے دوڑتے رہیں اور ایک جگہ بیٹھ کر اور چھپ کر ہماری باغ دور سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ کرنل بخش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، کیپٹن اشونی کمار نے منہ سے نکلا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح ہونے تک اپنے کرنل کو کچھ مشورہ نہیں دے گا، صرف اس کے احکامات پر عمل کرے گا۔ 15 کمانڈو کے خصوصی دستے نے جنگلی گھاس کے طویل سلسلے کو ختم ہونے پر کھیتوں کی پھیلی ہوئی گرین بیلٹ میں خود کو بڑی ہوشیاری سے چھپا لیا تھا، یعنی کیموفلیج کر لیا تھا۔ ان لوگوں نے اس طرح جنگی تربیت کے مطابق پھیل کر پوزیشن لی تھی کہ 1 کلومیٹر علاقے میں موجود کوئی چوہا بھی ان کی گرفت سے نہیں نکل سکتا تھا۔ 15-20 منٹ گزر گئے۔ دونوں ایک جاری میں چھپے بار بار گنیوں کی سوئیوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ کیپٹن اشونی کمار نے، جس کی آنکھیں اب اندھیرے میں کرنل کے تاثرات پڑنے لگی تھیں، اس نے کرنل کو آج پہلی مرتبہ اتنا غصے میں دیکھا تھا۔
अचानक वो दोनों अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए, जैसे दोनों को बैक वक्त किसी बिच्छू ने काट लिया हो। वो धमाका इतना जोरदार था कि जिसने इर्द गिर्द की फिजा को दहला कर रख दिया। सन्नाटे में होने वाले इस धमाके की सिमत दोनों की गर्दन बैक वक्त घूमे और कैप्टन अश्विनी कुमार तो लर्ज ही रह गया। इसने एकम में करीबन 1 फरलांग की दूरी पर कंपनी हेडक्वार्टर से मुल्हिका एमोनेशन डैम पर क़यामत गुजर गई थी। पहला धमाका इतना ज़ोरदार था कि जैसे अचानक ज़मीन फट गई हो। एमोनेशन डैम के बाहर खड़े बीएसएफ और आर्मी के ट्रकों ने आग पकड़ ली थी और सूखी लकड़ी की तरह दरादर जलने लगे थे। कर्नल बख्श को इस अचानक हादसे से शदीद झटका लगा। वो जानता था कि इस डैम को आग लगना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि बीएसएफ के जवानों की लापरवाही से यहाँ हर वक्त पेट्रोल के दो छोटे टैंकर्स मौजूद होते रहते थे। इसने अचानक ही अपने दाएं हाथ में पकड़ी छड़ी अपने बाएं हाथ पर थैली पर मारी और पीछे हटना शुरू कर दिया। कैप्टन अश्विनी कुमार ने बड़ी हिम्मत से अपने इंसान बहाल रखे थे। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदाजों और तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स हिकमत अमली सलीम ने इख्तियार की थी। वो जानता था कि खुश्क गैस को आग लगाने के बाद अब भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस इससे भी तवक्का कर रहे होंगे कि वो आग की मुखालफ सिमत से पसपाई इख्तियार करेगा, और उन्होंने दूसरी तरफ इसके गिर्द इतना मजबूत घेरा डाल रखा होगा कि वो इस घेरे को तोड़कर नहीं निकल सकता। जिस सिमत से बीएसएफ ने पसपाई इख्तियार की थी, इस सिमत से वो बरामद हुआ था। इसने आग की लपेटों से घबरा कर भागते हुए बीएसएफ के जवानों की ताकत में तेजी से चलना शुरू कर दिया था। इसका सफ़र आग की सिमत से काफ़ी दूर तक जारी रहा। एन इन लम्हात में जब कर्नल बख्श के कमांडो खेतों की मंडीर में छुपने और बीएसएफ के जवान घास वाले किताए राजी पर पुश्त अपनी राइफलें कंधों पर छुपकाए ज़मीन पर फायरिंग पोजीशन में लेटे हुए थे, इनका शिकार वाइट फ्लावर उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स इनके भागते कदमों का ताबका करता एक लंबा चक्कर काटकर इनकी पुश्त पर आ चुका था। शिकार और शिकारी के इस खेल में रात दोपहर बीत चुके थी। तेजी से गुजरते वक्त का एहसास सलीम से ज़्यादा शिद्दत से कौन कर सकता था। इसे इस बात की भी अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि सिर्फ एक घेरा तोड़ने से वो महफूज नहीं हो जाएगा। गंगा नगर तक इसकी गिरफ्तारी के लिए राह ने तय तरदय जाल बिछाए रखे होंगे। इसे एक एक करके इन जालों को अपने दांतों से काटना और सुबह का जाला फैलने से पहले महफूज इलाके तक पहुंचना था। पहली मर्तबा इसने खुद से ये सवाल किया था कि क्या ये मुमकिन है। हाँ, क्यों नहीं। इनकी हैसियत ही तुम्हारे नज़दीक क्या है। खबरनाक एक लम्हे के लिए भी मायूस ना होना। अब इसके लिए सबसे बड़ा मरहला था अपने पहलू में मौजूद भारतीय फोर्सेस को मसरूफ रखने का। वो चाहता था कि इसकी तवज्जो किसी न किसी तरह दूसरी तरफ बिठाए रखे। यही एक सूरत थी कि जिससे वो इन मूजियों के जंगल से बच सकता था। कुछ सोचते हुए इसने अचानक एक खतरनाक फैसला कर लिया। वो जानता था कि दुश्मन को एक मरतबा फिर से सरप्राइज देना होगा। यही सोचकर इसने दुश्मन के फैलाए जाल में फंसने की बजाय यहाँ से चंद 100 गज दूर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के कंपनी हेडक्वार्टर के पहलू से निकलकर जाने का फैसला कर लिया था। इसने खुद को कर्नल बख्श की जगह रखकर सोचा और जान लिया था कि दुश्मन के वहम और गुमान में भी ये बात नहीं होगी कि इसके दिल पर पांव रखकर इसके जिस्म की सरहद अबूर करेगा। अभी इतना अंधेरा मौजूद था जो इसके मंसूबे में मददगार साबित होता। खरगोश की तरह पंजों के बल चलता और कहीं से कोहनियों के बल घसीटता वो कंपनी के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ रहा था। सीमेंट की बनी इस बिल्डिंग के दाएं सीमेंट में चिपका वो आहिस्ता आहिस्ता महफूज रास्ते की तरफ रेंग रहा था, जब अचानक ही एक मुसीबत इसके सर पर आन पड़ी। खुदा जाने बीएसएफ का वो हवलदार गश्त पर जा रहा था या वापस आ रहा था, जिसने इसे देखकर अचानक ही इसकी तरफ राइफल सीधी कर ली थी। हाल्ट, इसने अपने बाएं पहलू से ललकार सुनी। शट अप। सलीम का रद्द-ए-अमल इतना गैर मुतवक्किल था कि जब इसने गर्दन घुमाकर डांटने के अंदाज में कहा, चंद लम्हों के लिए हवलदार गड़बड़ा गया। सलीम को इतनी ही मोहलत दरकार थी। इसे अंदाज़ा ही ना हो सका कि कब सलीम ने अपनी जगह से जुस्त लगाई और इसके कंधों पर सवार हो गया। दोनों ज़मीन पर गिर पड़े थे। सलीम ने मुश्किल से 15-20 सेकंड में हवलदार की मज़ामत को मौत की नींद में सुला दिया, लेकिन जैसे ही वो उठकर खड़ा हुआ एक और आवाज़ ने इसे चौंका दिया। शायद हवलदार का एक और साथी इसे आवाज़ दे रहा था। सलीम को वहाँ सिर्फ एक जाए पनाह दिखाई दी और वो सामने मौजूद छोटा सा कमरा था जिससे हवलदार बरामद हुआ था। वो आवाज़ देने वाले के वहाँ पहुँचने से पहले इस कमरे में घुस गया। दीवार से बीएसएफ की वर्दी और राइफल लटक रही थी और एक कोने में जो छोटा सा महदूद रोशनी वाला केरोसिन लैंप जल रहा था। सलीम को इस तल हकीकत का एहसास था कि चंद सेकंड बाद ही हवलदार की मौत का राज फाश हो जाएगा और यहाँ हाहाकार मच जाएगी। वो कंपनी हेडक्वार्टर के मौजूद था। यहाँ से बाग निकल कर सवाल ही पैदा नहीं होता था। क्या करूँ
اس نے خود سے سوال کیا اور دوسرے ہی لمحے بڑک رفتاری سے ہاتھ بڑھا کر وردی پہن لی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ وردی قدرے ڈھیلی ہونے کی وجہ سے اس کے پہلو میں پہنے کپڑوں پر فٹ بیٹھی تھی۔ شاید یہ اس کمرے میں رہنے والے کسی دوسرے جوان کی یونیفارم تھی۔ فی الوقت اس نے بی ایس ایف کے جوان کا روپ دھار لیا تھا۔ ابھی وہ اگلے کسی فیصلے پر نہیں پہنچا تھا کہ باہر شور مچ گیا۔ کسی نے چلا کر حوالدار کی موت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خطرے کی وصل بھی بجا دی گئی۔ خطرے کی وصل بجتے ہی کمپنی ہیڈ کوارٹر میں موجود بی ایس ایف کے جوان بھی اسی حالت میں اٹھ کر واپس بھاگ گئے۔ سلیم نے کمرے کے مخالف سمت کی کھڑکی کھول کر باہر ماحول کا طائرانہ نظر دوڑائی۔ شوٹنگ کی آوازیں بڑھتی چلی جا رہی تھی اور کوئی چیخ چیخ کر گالیاں دیتا ہوا اپنے جوانوں کو ڈسپلن میں رہنے کا حکم دے رہا تھا۔ اچانک ہی ایک مسکراہٹ غیر ارادی طور پر سلیم کے ہونٹوں پر جم گئی۔ کھڑکی سے کچھ فاصلے پر اس نے ایک چھوٹے سے ڈپو کے قریب 2 ٹرک کھڑے دیکھے تھے، جس میں غالباً پٹرول اور تیل کے کین کچھ اتار کر زمین پر رکھے تھے اور کچھ ایسے وہاں موجود درے تھے۔ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے یہ دونوں ٹرک شام گزرے یہاں پر دیر سے پہنچے تھے اور یہاں موجود نوجوانوں کے کام اگلے دن کے لیے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہاں تو وائٹ فلاور کی آمد پر ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی تھی اور یہاں نوجوانوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی۔ زیادہ نفری تو سرحد پر اس تلاش کر رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں موجود ایک میلی سی قمیض اس نے اٹھائی۔ کیروسین لیمپ کو بجھا کر اس نے سارا تیل قمیض پر انڈیلا صرف اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی۔ اس نے قمیض کو گولے کی شکل بنا کر اسے سگریٹ لائٹر سے آگ لگا دی اور دوسرے ہی لمحے آگ کا یہ گولا پوری قوت سے یہاں سے بمشکل 15-20 گز دور کھڑے ٹرک پر پھینک دیا۔ پلک جھپکنے سے پہلے اس کی توقعات کے عین مطابق نتائج برآمد ہوئے اور ٹرک پر رکھے پٹرول کے کین نے آگ پکڑ لی۔ اس آگ کا سلسلہ آگے تک پھیلا گیا۔ اس نزدیکی اسلحہ ڈپو تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ یہ کچھ دیکھنے اور سوچنے کے لیے سلیم کے پاس وقت باقی نہیں بچا تھا۔ اس نے تو دیوار پر باہر نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ پٹرول کے اس ذخیرے کے نزدیک اسلحے کا ڈپو بھی تھا کہ نہیں۔ اسے تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ پٹرول کے اس ذخیرے کے نزدیک اسلحے کا کوئی ڈپو بھی تھا کہ نہیں۔ وہ تو بکھلاہٹ میں بھاگتے بی ایس ایف کے جوانوں میں انہی کا ایک ساتھی بن کر داخل ہوا تھا، لیکن کمال ہوشیاری سے اس کے ساتھ ساتھ بھاگتا ان سے دور ہٹتا چلا گیا۔ 15-20 منٹ کی جدوجہد کے بعد اس نے خود کو قدرے محفوظ کر لیا تھا۔ وہ کمپنی ہیڈ کوارٹرز کی عمارت سے دور نکل آیا تھا اور اب اس نہر کے کنارے کھڑا تھا، جس کو عبور کرنے کے بعد وہ گنگا نگر کے نواحی قصبے میں داخل ہو جاتا۔ نہر کنارے پہنچ کر اس نے ایک ایک کر کے اپنے سارے کپڑے اتار دیے۔ اب اس کے جسم پر صرف ایک نکر باقی تھی۔ بی ایس ایف کی وردی کو ٹوپی اور رائفل سمیت اس نے نہر کے پانی میں بہا دیا اور اپنے کپڑوں کو جوتی سمیت گڑھی کی شکل میں سر پر رکھ لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ نہر میں داخل ہو چکا تھا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔